السلام علیکم ٹریڈرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے چھٹی کی تھی، میرے تھوڑا ہاسپٹل کے چکر وکر لگ رہے تھے، تو ٹائم ضائع کیے بنا ہم ڈائریکٹ آ جاتے ہیں اپنی پچھلی انالیسس کے اوپر۔ وہ پچھلا انالیسس ابھی بھی آپ کے سامنے ادھر لگا ہوا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ اگر اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، مارکیٹ اگر اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرتی ہے اور واپس آ کے ٹرینڈ لائن کو ٹیسٹ کر دی ہے، وہاں پہ یہ 4 لگائے گا اور فردر اوپر جا کے یہ 5 لگائے گا۔ تو اس ٹرینڈ لائن کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اس جگہ پہ ہوا تھا۔ امید ہے آپ میں سے کسی نہ کسی نے یہاں پہ پوزیشن بائی کی بنا لی تھی۔ اب میں آپ کو 2 چیزیں بتانے جا رہا ہوں آج کے دن میں ہمارے پاس کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پچھلی والی انالیسس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، چارٹ تھوڑا سا صاف ہو جائے، تاکہ جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو اچھے خاصے چانسز ہیں ہمارے پاس کہ یہ مارکیٹ اس جگہ پہ آ کے ریجیکشن لے چکی ہے اور فردر اوپر کی طرف کنٹینیو کرے گی۔ ٹھیک ہے؟ اب اس اسٹرکچر کو ہم ایسے ٹھیک کر دیتے ہیں کہ 3 یہاں پہ آپ کا کمپلیٹ ہوا جہاں پہ ٹاپ لگا ہوا ہے، 4 آپ کا یہاں پہ آیا اور 5 فردر ابھی اوپر کی طرف چلے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہمارے پاس 2 آپشنز موجود ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر کی طرف کنٹینیو کرے، یہ جہاں پہ ابھی کھڑی ہے اسی ایریا کو انویلیڈیٹ کیے بنا، یہ بھی آپ کے سامنے دوبارہ آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، 3 3 4 5 والے ایریے کو بریچ کیے بنا یہ یہیں سے فردر اوپر کی طرف چلنا شروع ہو جائے اور 3400 کو 3420 ادھر کراس کر جائے اس کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے پاس جو اس کا الٹرنیٹ سینیریو ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ابھی آپ کو انالیسس بتائی جا رہی ہے اس میں ہم کمپلیٹلی غلط ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ 2 سینیریوز اس وجہ سے بتا رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں لائیو آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوتا، تو لائیو میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر کوئی ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے۔ تو 2 پاسبل سینیریوز ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو دوسرا پاسبل سینیریو کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی تک کہ 3 کے بعد مارکیٹ نے اپنا 3 ویو سٹرکچر کمپلیٹ نہیں کیا۔ 3 ویو سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ 3 ویو سٹرکچر میں پہلے اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ 3 ویو سٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب 1 کے بعد جب 2 لگا تھا تو یہ آپ کو بہت کلیئرلی 3 ویو سٹرکچر نظر آ رہا ہے، 1 2 اور 3۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سملرلی یہاں پہ ہمیں وہ 3 ویو سٹرکچر بہت کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو کہیں نہ کہیں سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ 1 2 3 ایسا ہو سکتا ہے، یا تو 1 2 اور 3 یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن الٹرنیٹ سینیریو میں جو اس ٹائم پہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور آج NFP کی نیوز ہے، تو جس دن نیوز ہوتی ہے تو میں پرسنلی تو ٹریڈ نہیں کرتا ہوں اور لوگوں کو منع بھی کرتا ہوں کہ آپ ٹریڈ نہ کریں۔ ابھی میں دونوں سینیریوز آپ کو ڈفرینٹ کلرز میں ڈرا کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر رہے، آپ کے ذہن میں ایک میپ بنا رہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن سینیریو نمبر 2 از، آپ اس کو 30% کہہ لیں، اور سینیریو نمبر 1 جو ہے وہ 70% ہے ان مائی پرسپیکٹیو۔ یہاں پہ ویو 4 کمپلیٹ ہو چکی، ویو سینیریو نمبر 1 جس کے حق میں خود ہوں پرسنلی، تو ادھر سے ہی یہ مارکیٹ اوپر چلی جائے۔ اس کا میں کلر گرین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگتی رہے کہ یہ بائی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ والا ایریا اس کا انویلیڈیشن پوائنٹ نمبر 1 ہے، 3346۔ تو آپ اپنا سٹاپ لاس 3344 پہ، 44 پہ یا 45 پہ یہاں پہ سٹاپ لاس رکھ کے آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں۔ الٹرنیٹیولی یہ مارکیٹ یہاں سے ڈبل باٹم کر کے بھی اٹھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا الٹرنیٹ سینیریو ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کا الٹرنیٹ سینیریو ہمارے پاس ہے کہ مارکیٹ اس ٹائم پہ A B اور C لگا سکتی ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اس کا کلر ہم کر دیتے ہیں پنک. ٹھیک ہے. تو آپ کے سامنے 2 سینیریوز موجود ہیں, سوری 3 کہہ دیتے ہیں اس کو. بائز اور سیلز کو میں نے 2 میں وہ کر دیا, لیکن کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس بائی کے لیے بھی 2 اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ نیچے سے بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ انتظار کریں فردر مارکیٹ کا 3348 والے ایریا میں آنے کا, اور وہاں سے آپ اس کو بائی کریں. ٹھیک ہے. یا تو پھر ادھر ہی سے ڈائریکٹ بائی کر لیں, یہ 50% ریٹریسمنٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, یہاں سے یہ اوپر جا سکتا ہے. یا تو آپ انتظار کریں کہ یہ بالکل نیچے آ کے اس کے ساتھ ڈبل باٹم لگائے, اور ٹھیک ہے مارکیٹ ڈبل باٹم کرے اور یہاں سے اٹھ جائے. الٹرنیٹیولی اگر یہ آپ کو اس کی بریچ دے دیتا ہے, اور یہ جو ریڈ لائن میں نے لگائی ہوئی ہے, یہ ریڈ لائن اس کی انویلیڈیشن ہے, ویو 1 میں ویو 4 انٹر نہیں ہو سکتی, تو آپ کا سٹاپ لاس جو ہے وہ 3326 سوری 3328 27 اس ایریے پہ آپ اپنا سٹاپ لاس رکھ کے ڈبل باٹم والی بائی پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. امید ہے آپ کو باتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی. جب کبھی بھی ہمارا کوئی سگنیفیکنٹ سپورٹ یا ریزسٹنس جب بریک ہوتی ہے تو پھر اس کے ری ٹیسٹ کے اوپر ہم بائی یا سیل کرتے ہیں. اب ٹرینڈ لائنز جو ہوتی ہیں آپ کی, ٹرینڈ لائنز آپ کی ڈائنامک سپورٹ اور ریزسٹنس ہوتی ہے. یعنی کہ نارملی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے بالکل سیدھی اس طرح کی سپورٹ اور ریزسٹنس بنائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ سپورٹ ہے, یہ ریزسٹنس ہے, اور یہ سپورٹ ہے اور یہ ریزسٹنس ہے. لیکن ٹرینڈ لائنز بیسکلی آپ کی کس چیز کا کام کرتے ہیں؟ ٹرینڈ لائنز آپ کے ڈائنامک سپورٹ اور ریزسٹنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اس نے اپنا ڈائنامک ریزسٹنس بریک کر دیا اور اس کا ٹیسٹ بھی تقریباً کر دیا, تو ہم اس ٹائم پہ زیادہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بائی ہو جائے. امید ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی انالیسس میں. اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار دوبارہ کہوں گا, اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو نیوز سے 2 گھنٹے پہلے اور نیوز کے 2 گھنٹے بعد تک کے لیے آپ ٹریڈ نہ کریں. مارکیٹ کو تھم جانے دیں. NFP کی نیوز ہے, بہت بڑی نیوز ہوتی ہے, آپ کے اکاؤنٹس کو افیکٹ کر سکتی ہے. تو آپ ان ٹائمز پہ ٹریڈ نہ کریں, نیوز سے 2 گھنٹہ پہلے اور نیوز سے 2 گھنٹہ بعد. چلیں جی, اللہ حافظ اور گڈ لک.